الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن عدي رضي الله عنه قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في الركعتين بالتين والزيتون. محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس درس کی مناسبت سے جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز عشاء میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پر ہر جگہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں تو بدرجہ اولیٰ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہمارے لیے واجب ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر خود ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ میں نماز پڑھا کرتا ہوں. محترم سامعین، 5 وقتہ نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں جن سوروں کی تلاوت کی ہے یا جن آیتوں کی تلاوت کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جن آیتوں کو تلاوت کرنے کا حکم دیا، جن آیتوں کو تلاوت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو احادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح 5 وقتہ نمازوں میں کوئی بھی سورت پڑھنا ہمارے لیے مستحب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کی تلاوت کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جن صورتوں کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ان صورتوں کی اگر ہم تلاوت کریں گے ہمارے لیے اجر باعث ہے اور اس کے لیے ہمارے لیے ڈبل ثواب ہے. تو میں آج انشاءاللہ اس درس کی مناسبت سے جس درس کی مناسبت سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جانی چاہیے ان کے بارے میں کتب ستہ کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے حدیث براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر فی صلاة العشاء فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی تو آپ نے سورۃ تین کی تلاوت کی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے مناسبت سے فرماتے ہیں جو فی سفرین کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حالت سفر میں نماز کی تخفیف کی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی تخفیف بھی فرمائی ہے. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں صغار مفصل کی تلاوت کیا کرتے تھے اور حالت حضر میں اوساط مفصل کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں سورہ انفطار، سورہ انشقاق، سورۃ الاعلی، سورۃ العلق ان طرح کی اوساط مفصل پڑھنے کا حکم دیا ہے. جیسا کہ میں حدیث جابر آپ کے سامنے ذکر کروں گا. راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے اور اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کے پاس آ کر نماز عشاء پڑھاتے. تو آپ
تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نماز عشاء میں طویل سورت کی تلاوت کی۔ دوسری حدیث میں حدیث جابر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طویل سورت سے مراد سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے آگے حدیث میں ہے کہ اسی جگہ پر ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور تمام لوگوں سے الگ ہو کر اس نے نماز پڑھی۔ جب یہ بات معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا وہ آدمی منافق ہے۔ جب یہ بات اس آدمی کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایت درج کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور ماجرہ طلب کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترید فتان یا معاذ، کیا تم لوگوں کی دلوں میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہو؟ تو تمہیں چاہیے کہ تم سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ الاعلی، سورۃ الضحیٰ ان جیسی سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ دوسری احادیث میں ہمیں سورۃ الانفطار اور سورۃ الضحیٰ کی بھی روایت ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ قام معاذ صلاۃ العشاء الآخرہ، معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز عشاء ادا کی، فطول، تو آپ نے نماز کو طویل کیا، تو آپ نے نماز کو طویل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا افتان یا معاذ، افتان یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الاعلی اور سورۃ الانفطار کی تلاوت کیا کرو۔ ہمیں ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں، حالت حضر میں ہو اور کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کی نماز میں کبار مفصل، صغار مفصل اور اوساط مفصل کی تلاوت کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے عشاء کی نماز میں کبھی صغار مفصل کی تلاوت کریں اور کبھی کبار مفصل کی تلاوت کریں اور کبھی اوساط مفصل کی تلاوت کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔